ہم اعضاء عطیہ کرنے والی بات ہے، جس طرح سے آپ نے ابھی حدیث مبارکہ کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اعضاء عطیہ نہیں کیے جا سکتے ہیں؟ جی حفظ صاحب، اس کے بارے میں فقہاء اور علماء کا یہی حکم ہے اور یہی رائے ہے، قرآن و حدیث سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ اعضاء ہمارے اپنے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے؟ تو اگر ہم اس کو پہ غور کریں گے تو یہ اعضاء ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم ان کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ دست برد نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے مرنے کے بعد میری آنکھ نکال کے اس کو لگا دیں، میری فلاں چیز۔ تو اعضاء جو ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہیں، اور بطور امانت جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو مکمل ٹھیک ٹھاک جس طرح وہ فوت ہوا ہے ہم اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے اس کو قبر کے سپرد کریں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ تو یہ اعضاء کا عطیہ کرنا، میرے علم میں ایک دو علماء کی آراء بھی آئی ہیں اس حوالے سے۔ مثلا پارلیمنٹ جو ہمارا ہے اس کا جو امام ہے مسجد کے، انہوں نے ایک فتوے کے اندر کہا یا ایک تقریر کے اندر انہوں نے، اور کچھ اور بھی ایک دو علماء نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو شخص کسی ایک شخص کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو اس حوالے سے اس آیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی جان بچانا مقصود ہو تو پھر آپ اپنے اعضاء جو ہے نا اس کو جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، عطیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی فقہاء نے گرفت فرمائی ہے، علماء نے، اور ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے مفتیان ہیں انہوں نے اس پہ گرفت فرمائی ہے، اور صحیح مسئلہ یہی بتایا ہے کہ آپ اپنے جو عطیات اپنے جو اعضاء اس کو عطیہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اگر ہم اس کی اجازت دے دیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے ہاں فتووں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کتنے کیسز لاہور کے ہاسپٹلز کے اندر پکڑے گئے ہیں کہ گردے لوگوں کے نکال کر بیچے گئے۔ تو پھر تو اعضاء کا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ انسانی اعضاء جو ایک محترم اعضاء ہیں اور جن کی تکریم کا ہمیں حکم ہے، جن کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے مردہ کو یا کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر تو ہمارے ہاں جو ایسے لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، دنیا کی خواہشات اور پیسے کے اصول کے لیے، وہ تو بغیر اجازت کے بھی لوگوں کے اعضاء بیچنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی علماء نے یہ اجازت نہیں دی کہ اعضاء عطیہ کیے جائیں یا کسی اور کو لگائے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال نکلتا ہے ڈاکٹر صاحب، مجھ سے آپ اس پر ذرا رائے فرمائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ میری آنکھ کوئی بھی چیز جسم کی عطیہ کر دیں، لیکن اگر کوئی زندگی میں کسی کو جان بچانے کی ضرورت ہے اور وہ اپنی کوئی ایک جسم کا حصہ کسی کو عطیہ کرتا ہے، تو یہ زندگی میں بھی اس کی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، حتی الامکان تو اس سے بچنا ہی چاہیے، کیوں کہ میں اصول عرض کر دوں کہ انسان اپنے جسم کا محافظ ہے، مالک نہیں ہے۔ تو محافظ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اصول تو یہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت بن گئی آپ کے سامنے اور آپ کو یقین ہے کہ جس طرح خون دیا جاتا ہے، تو خون دینے کی وجہ سے بندے یہ جو خون دے رہا ہے نا، اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو کوئی بیماری لگ جائے گی یا صحت کمزور ہو جائے گی یا جناب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اگر تو ایسی صورتحال نہ ہو، یعنی کوئی بھی چیز دینے کے ساتھ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز نکال کے کسی دوسرے مسلمان زندہ کو، یہ بھی زندہ ہے اور وہ بھی زندہ ہے، زندہ کو لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے اور شرط یہ ہے کہ جس کی چیز آپ لگا رہے ہیں اس کو کوئی نقصان ہو، جس طرح ابھی میں نے خون کی مثال دی۔ لیکن جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اپنے حوالے سے پہلے خود محافظ تھا، اب یہ اپنی حفاظت خود تو نہیں کر سکتا، اب اس کی تمام تر ذمہ داری دوسرے لوگوں کے اوپر آ گئی۔ اب دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ ان کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قبر کے اندر اتار دیں، جو بھی ایک طریقہ کار شریعت نے وضع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اب یہ جو جسم ہے نا اس کا، یہ اس کا محافظ تھا، اور جو محافظ ہوتا ہے وہ چیز کی حفاظت کرتا ہے، مالک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس میں جو عطیہ کرنے والی چیزیں ہیں جیسے اعضاء کا، اس میں کوئی مذہب کی بھی تفریق ہے؟ اگر زندگی میں کسی انسان کو کوئی ایک غیر مسلم ہے، اس کو ضرورت ہے اس کی، یا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے اعضاء کے عطیہ کا؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید کی آیت میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کی ہے،
کہ جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایسی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے اور جو عطیہ کر رہا ہے وہ اس کو نقصان نہیں ہوتا، جس طرح انہوں نے خون کی مثال دی ہے، اس طرح جگر آج کل ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر جگر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے، پیوند کاری کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح گردے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عطا فرمائے، ہم ایک پہ گزارا کر سکتے ہیں اور ایک گردہ ہم اپنے کسی بھائی کو عطیہ کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کے حوالے سے تو یہ بالکل صاف موقف ہے کہ اگر شدید ضرورت پڑ گئی ہے اور بندے کی جان خطرے میں ہے تو آپ جان بچانے کے لیے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمان کے بارے میں جب یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا انسان کی جان بچائے، تو اگر کسی کافر کو ضرورت پڑ جاتی ہے آپ اس کی جان بچا لیتے ہیں اور اس نیت سے جان بچاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے کہ یہ بھی بعد میں مسلمان ہو جائے جب ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے، اس سے حال چال پوچھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے جب اس کے حال دیکھے حالات تو وہ بالکل ایسے تھا کہ اس کی مرگ قریب ہے، موت قریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس کو یہ اشارہ دیا ابھی تم مسلمان ہو جاؤ، دین اسلام حق ہے، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لو، تبلیغ کی آپ نے دعوت دی۔ پاس ہی اس کا باپ کھڑا تھا، اس کی طرف اس نے دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا، کہتے ہیں ابو القاسم کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، تو آپ اس کی بات مان لیں۔ تو بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اور ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے ایک کافر کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اگر آپ اس نیت سے کسی کافر کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جائز ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں وہاں پر ایک مصرف یہ بھی ہے والمؤلفۃ قلوبہم، کہ تالیف قلب کے لیے۔ یہ تالیف قلب کیا ہے کہ ایک عیسائی یا غیر مسلم وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، مسلمان ہونا چاہ رہا ہے اور اس کو مالی طور پہ وہ پریشان ہے، تنگ ہے، تو آپ اس کی مالی مدد کر کے زکوٰۃ سے اسلام کی طرف اس کو آنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایسے یقیناً اعداد دے کر بھی انسان، لیکن جب تک وہ قانون وہی یاد رکھنا ہے کہ ایک تو اس کے بعد جو عطیہ کرنے والا ہے اس کو کوئی بیماری یا کوئی اور اس طرح کا خطرہ اس کی اپنی جان خطرے میں نہ جائے، اور دوسرا جس کو عطیہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سٹیج پہ ہو کہ اگر اس کو نہ عطیہ کیا جائے تو وہ بھی مر جائے گا، اس کی جان بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہے؟ وعلیکم السلام، میرا نام فرح ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹنگ خواتین جینڈر ریویل کرواتی ہیں اور اس کے بعد جو آج کل ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے جینڈر ریویل پارٹی کا، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ جینڈر کسی کا پتہ کروایا جائے الٹرا ساؤنڈ کروا کے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں پہلے میں ایک بات ہوئی تھی نا مؤلفات قلوب کے حوالے سے وہ عرض کر دوں کہ مؤلفات قلوب ان کا حکم اب بالاتفاق منسوخ ہو چکا۔ آج کے دور میں کوئی بندہ اگر کہتا ہے میں زکوٰۃ کا مال کسی غیر مسلم کو اس نیت سے دوں کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے مسلمانوں سے لی جائے گی، مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ مؤلفات قلوب کا حکم اس وقت تک تھا جب تک اسلام کو مکمل تقویت حاصل نہیں تھی۔ جب اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اب بالاجماع وہ حکم جو ہے مؤلفات قلوب کا وہ منسوخ ہو چکا۔ دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کسی کا جینڈر معلوم کرنے کے لیے، یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ جب حاجت شدیدہ بن گئی۔ حاجت شدیدہ کیا ہے کہ کسی بندے کی حق تلفی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا جینڈر معلوم کرنے کے لیے اس کا میڈیکل، اس کو کہیں گے میڈیکل کرنا شرعاً جائز ہوگا، لیکن ایسے ہی فضول میں جس طرح کے بعض دفعہ نادرہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو خنثیٰ ہیں ان کے حوالے سے وہ میڈیکل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ جاری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ فضول میں کسی کا سطر کھولنا جائز نہیں ہوتا۔ سطر کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر اپنے سطر کے اعضاء کو چھپانا یہ فرض عین ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب حاجت شدیدہ بن گئی، مثال کے طور پہ کسی نے واش روم میں جانا ہے تو وہاں پر اپنے جو سطر کے اعضاء ہیں ان کو اتنی مقدار میں کھولنا جائز ہوگا جس سے حاجت پوری ہوگی۔ جیسے ہی حاجت پوری ہوگی اب دوبارہ وہ اپنی اصل کی جانب لوٹے گا، اور اصل کیا ہے؟ کسی بھی مرد یا خاتون کا اپنے اعضاء کو چھپانا اور پردے میں رکھنا۔
یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی اپنے سطر کے اعضاء کو، چاہے اندھیرا ہو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی اس کے لیے اپنے سطر کے الٹرا اعضاء ساؤنڈ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی الٹرا ساؤنڈ جائز ہے بچے کی، اگر کوئی خاتون حاملہ ہے وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اچھا میں سمجھا کہ شاید وہ جو میڈیکل کے طور پر کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرنا شرعاً جائز ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس صورت میں کہ یہاں پر کوئی دعویٰ نہ کر دے۔ دعوے سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ الٹرا ساؤنڈ کیا اور الٹرا ساؤنڈ میں بتا دیا کہ مذکر ہے یا مؤنث، اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص فرمایا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کون سی مؤنث کیا جنے گی، یعنی بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بعض آلات ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بچے کا جینڈر معلوم ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ کہا جائے کہ امید ہے کہ ایسا ہے، لیکن صرف اور صرف بچے کا جینڈر معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے اعضاء کو دیکھنے کے لیے کہ صحیح سلامت ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ اگر آپ یہ جاننا صرف چاہیں جینڈر معلوم کرنے کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔